تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ قال ابراہیم، جب ابراہیم السلام نے کہا رب ارنی، اے میرے رب مجھے دکھا، کیف تحیی الموتیٰ کہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، تو اللہ نے فرمایا قال اولم تؤمن، کیا تجھے یقین نہیں ہے؟ تو حضرت ابراہیم السلام نے فرمایا قال بلا، کیوں نہیں، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا دل جو ہے قرار پا جائے، سکون مل جائے میرے دل کو۔ تو اللہ نے فرمایا قال فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندے لو، فصرهن الیک، اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، ثم اجعل علی کل جبل منهن، اور ہر ایک کو پہاڑ پر رکھ دو، الگ الگ پہاڑ پر، منهن جزءا، اس کے ٹکڑوں کو الگ الگ پہاڑ پر رکھ دو، پھر کیا کرو ثم ادعوهن، پھر انہیں بلاؤ، یاتینک سعیا، وہ تمہاری طرف کیا کریں گے، سعیا، دوڑتے ہوئے آئیں گے، وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور جان لو کہ اللہ جو ہے غالب حکمت والا ہے۔ اس کے ترجمے سے آپ کو کیا سبق ملتا ہے؟ سبق پہلے آپ اعتراض کر سکتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ شک تھا کہ اللہ مردوں کیسے زندہ کرے گا؟ شک نہیں، یقین ہے انہیں، یقین تھا انہیں کہ اللہ مردوں کو زندہ کرے گا، لیکن کیسے کرے گا وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ اللہ کیسے زندہ کرے گا، اس چیز کو دیکھنا چاہتے تھے۔ کیونکہ اس کے پیچھے کا واقعہ یوں ہے کہ ایک مردہ جو ہے، ایک شخص مر گیا ندی کے کنارے، تو پہلے اس مردے کو جو ہے مچھلیوں نے کھایا، پھر سمندر کے موجوں نے کناروں پہ چھوڑ دیا تو درندوں نے کھایا، پھر درندوں سے بچ گیا تو پرندوں نے کھایا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ سب ملاحظہ فرمایا اور اللہ سے عرض کیا اللہ انہیں تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا مجھے دکھا، تو اللہ نے دکھایا کیسے زندہ کروں گا۔ اور ایک تفسیر یہ ہے کہ حضرت ملک الموت عزرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم السلام کے پاس آیا اور انہوں نے بشارت دی، خوشخبری دی کہ حضرت اللہ تعالیٰ نے جو ہے آپ کو نبوت دی ہے، آپ نبی بن گئے، مطلب اللہ کے خلیل بن گئے، دوست بن گئے۔ تو انہوں نے کہا اس بات کی دلیل کیا ہے، مطلب میں کیسے پتہ کروں کہ میں اللہ کا خلیل بن گیا ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ جو بھی تم دعا کرو گے اللہ اس دعا کو قبول فرمائے گا، اور یہاں تک کہ جو بھی دعا کرو گے، یعنی مردوں کو بھی، اگر مردے کے لیے بھی دعا کرو گے کہ وہ زندہ ہو جائے تو اللہ زندہ فرمائے گا۔ تو انہوں نے بحکم الہی پرندوں کو ذبح کیا۔ تو اللہ سے عرض کیا کہ اس کو یقین ہو جائے، دل کو سکون مل جائے کہ وہ اللہ کا خلیل دوست بن گئے ہیں، اس لیے اللہ سے عرض کیا اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے کیا کہا کہ 4 پرندے لو اور 4 پرندوں کا قیمہ بناؤ، سب کو ملا دو اور اس کے پھر الگ الگ کر کے پہاڑ پر، کہیں 4 پہاڑ پر رکھ دو، اور پھر ان پرندوں کو کیا کرو، نام لے کے پکارو۔ تو تفسیر میں ہے کہ وہ ایک مور، مرغا، کبوتر، کوا، یہ چاروں تھے۔ تو پھر نام لے کے پکارا تو پھر اللہ کے حکم سے ان کے ٹکڑے جو ہے ہوا میں اڑے، اور پھر ہوا میں ہی وہ پرندے کی شکل میں بن گئے اور دوڑتے ہوئے آئے اور اپنی سروں سے مل کے زندہ ہو گئی پہلی والی شکل صورت میں۔ تو اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے انبیاء کرام کی دعائیں قبول فرماتا ہے اور انبیاء کرام کی خواہشات پوری کرتا ہے۔ بات کا بھی ہم کو یقین ہوتا ہے والبعث بعد الموت، کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، مر کے مٹی میں ملنے والے نہیں ہیں آپ، مل بھی گئے، مل تو جاتے ہی ہیں، مل بھی جائیں، کچھ بھی ہو جائے، آپ کو شیر کھا لے، کہیں بھی چلا جائے، لیکن قیامت کے دن آپ کا حساب و کتاب ہوگا، اور آپ جو ہے اپنی پہلی شکل و صورت کے ساتھ قیامت کے دن حاضر ہوں گے اور آپ کا حساب و کتاب ہوگا۔ اچھے عمل کیے ہیں تو جنت میں جائیں گے، اگر برے عمل کیے ہیں تو دوزخ میں جائیں گے، گناہوں کی سزا ملنے کے بعد اگر آپ ایمان والے ہیں تو جنت میں جائیں گے۔ ٹھیک ہے۔